اگر آپ دل میں سکون چاہتے ہیں، زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں اور ہر مشکل میں اللہ کی مدد محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی صورتیں اور ایسے وظائف عطا کیے ہیں جو انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ کوئی محض رسم یا کہانی نہیں، بلکہ قرآن کی روشنی اور اللہ کی رحمت ہے، جسے اختیار کرنے والا انسان اپنی تقدیر میں واضح تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے دل کی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، زندگی کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں اور ہر نیکی پر اللہ کا اجر ملتا ہے۔ اگر آپ اس پر یقین رکھیں اور دل سے عمل کریں تو یہ وظیفہ آپ کی روحانی اور دنیاوی زندگی میں ایک روشن موڑ لا سکتا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم سب کچھ تفصیل سے سمجھا رہے ہیں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ تھا۔ شہر کی گلیوں میں ہر طرف رونق تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غربت اور دکھ کا بھی اپنا ایک سایہ چھایا ہوا تھا۔ لوگ سحر و افطار کی تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو روزہ رکھنے کے باوجود اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک غریب آدمی جس کا نام رحمت تھا، وہ شہر کے ایک چھوٹے سے کونے میں رہتا تھا۔ رحمت کے پاس بہت کم وسائل تھے، لیکن دل میں خدا کی محبت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ رحمت کی زندگی مشکل تھی، لیکن وہ کبھی بھی دوسری کی مدد کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رمضان کا مہینہ رحم و کرم، خیرات اور صبر کا مہینہ ہے۔ ایک دن جب رحمت سحری کے لیے اپنے چھوٹے سے مکان سے باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم لرز رہا تھا، راستے میں بیٹھ کر کچھ کھانے کے لیے منتظر تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹوکری تھی جس میں بہت تھوڑی سی روٹی اور پھل تھے۔ رحمت نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس بھی زیادہ کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے دل میں یہ سوچا کہ تھوڑا سا بھی دینے سے کوئی بھوک مند شخص خوش ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی باقی بچی ہوئی روٹی اور کچھ کھجوریں نکالیں اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں دے دیں۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس نے رحمت کا شکریہ ادا کیا۔ اسی روز رحمت کی ملاقات شہر کے ایک امیر شخص سے ہوئی جو اپنی گاڑی سے گزرتے ہوئے بھوکے لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ اس امیر شخص نے رحمت کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے یہ سب کس کے لیے کیا؟ رحمت نے سادگی سے جواب دیا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ رمضان میں جو کچھ بھی دے دیا جائے وہ 2 گنا ہو کر واپس آتا ہے۔ امیر شخص رحمت کی سادگی اور خلوص پر بہت متاثر ہوا اور اس نے رحمت کو اپنی مدد کا وعدہ کیا تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکے۔ چند دن بعد رمضان کے آخری عشرے میں رحمت کو خواب میں ایک نورانی منظر دکھائی دیا۔ خواب میں ایک فرشتہ آیا اور کہا، رحمت، تمہاری نیکی نیتی اور دوسروں کی مدد کے جذبے کے لیے اللہ نے تمہیں اجر دیا ہے۔ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں مقرر کی گئی ہیں۔ رحمت جاگا تو دل میں ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ واقعی رمضان کا مہینہ انسان کے دلوں میں محبت اور بھلائی پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ رحمت نے اپنی کہانی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کی تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ نیکی کرنے کے لیے امیر یا مالدار ہونا ضروری نہیں۔ تھوڑا سا دینے سے بھی کسی کا دل خوش ہو سکتا ہے اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ صرف روزہ رکھنے تک محدود نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد، بھوکوں کو کھلانے اور مسکینوں کو دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اس واقعے کے بعد رحمت نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں مزید نیکیوں کی راہ اپنائی۔ وہ روزانہ اپنے چھوٹے سے گاؤں یا شہر کے لوگوں کی مدد کرتا، ضرورت مندوں کے لیے کھانا فراہم کرتا اور ہر شخص کے دکھ میں شریک ہوتا۔ اس کی زندگی میں سکون اور خوشی کے بھرمار ہونے لگی اور اس نے یہ سیکھا کہ نیکی کرنے میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، بس دل صاف ہونا چاہیے اور نیت خالص ہونی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رمضان میں ہر چھوٹا عمل، ہر چھوٹی مدد اللہ کے نزدیک بہت بڑی قدر رکھتی ہے۔ رحمت جیسے لوگ دنیا میں روشنی کی کرن ہیں، جو دوسروں کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور اپنی کمی کے باوجود بھی کسی کی مدد کرتے ہیں۔
رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ رحمت، برکتوں، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار پکار کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا اصل تعلق قرآن سے ہے۔ یہ مہینہ قرآن سے جڑنے، اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے سلف الصالحین رمضان آتے ہی دیگر مصروفیات کم کر دیتے ہیں اور زیادہ وقت تلاوت قرآن میں لگاتے تھے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پر ہے اور ان میں رمضان کے روزے بھی شامل ہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھوں کو گناہ سے بچانا، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے روکنا، دل کو حسد اور کینہ سے پاک کرنا بھی روزے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف بھوکا پیاسا رہے مگر اپنی زبان اور کردار کی حفاظت نہ کرے تو وہ روزے کی روح سے محروم رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ حقیقت میں محروم رہا۔ سوچئے، 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ، ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ کر ہو جائے، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان کی آخری عشرے میں عطا کی جاتی ہے۔ اسی رات قرآن نازل ہوا، اسی رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کی رحمت بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام رمضان فرمایا، تراویح پڑھی، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایک مہینے کی عبادت انسان کے سابقہ گناہوں کو مٹا سکتی ہے، بشرط یہ کہ نیت خالص ہو۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اس فرمان سے روزے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور اس اجر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، خصوصاً جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے تو آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رمضان میں صدقہ و خیرات بڑھا دینا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان انسان کی تربیت کرتا ہے۔ سارا سال ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، مگر رمضان میں ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں۔ ہم حلال چیزیں بھی اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سوچے، جو شخص حلال چھوڑ سکتا ہے وہ حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہی تقوی ہے جس کے حصول کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے کو غفلت میں ضائع نہ کرے بلکہ ہر دن کو قیمتی سمجھے۔ ہر افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر سحری کی برکت والی ہے، ہر لمحہ رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ رمضان کو صرف رسم نہ بنائیں، اسے اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں۔ نمازوں کو پابندی ادا کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، دلوں کو صاف کریں، لوگوں کو معاف کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اگر ہم نے اس کو پا لیا اور اس کی قدر کر لی تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر اس کو پا کر بھی نہ بدلے تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے، اس کے روزے اخلاص کے ساتھ رکھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ وظیفے یا قرآن پر یقین نہیں کرتے انہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں
بلکہ دل کی طاقت اور روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ جو شخص وظیفے کو صرف رسم یا داستان سمجھ کر نظر انداز کرتا ہے وہ اپنی روحانی طاقت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ سوچ سکے، سمجھ سکے اور دل میں یقین پیدا کر سکے کہ نیت دعا اور قرآن کی تلاوت انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتی ہے۔ ایمان نہ ہونا ایک انسانی کمزوری ہے، لیکن دل کھول کر اللہ سے دعا کرنے، نیکی کرنے اور قرآن کے پیغام پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وظیفہ اور قرآن کی تلاوت دل و دماغ کو مضبوط کرتے ہیں، پریشانی دور کرتے ہیں اور انسان کے ہر عمل میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ سب سے چھوٹی سورہ ہونے کے باوجود بہت بڑی روحانی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر و نیکی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بندوں کی بتایا۔ جو شخص نیک نیت سے اللہ کے لیے عمل کرے اس کے لیے رزق، سکون اور برکت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ سورۃ الکوثر نہ صرف اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتی ہے بلکہ بندے کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ عبادت، شکر گزاری اور نیک اعمال کے ذریعے انسان زندگی میں روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت انسان کی دل و دماغ کو صاف کرتی ہے، خوف اور پریشانی کو کم کرتی ہے اور اللہ کی قربت کا احساس دلاتی ہے۔ اب وظیفہ کا طریقہ جو دن میں 20 مرتبہ پڑھنے کے لیے ہے۔ صبح اٹھ کر وضو کریں، اپنے دل اور دماغ کو صاف کریں، کسی بھی حسد، غصے یا بری نیت کو چھوڑ دیں۔ نماز فجر کے بعد 3 بار سورۃ الکوثر پڑھیں، دل میں ہر لفظ کے معنی اور برکت پر غور کریں۔ دن کے مختلف اوقات میں سورۃ الکوثر کو 20 مرتبہ مکمل کرنے کے لیے چھوٹے حصے میں پڑھیں، یعنی صبح، دوپہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بعد 5 بار پڑھنا آسان طریقہ ہے۔ ہر پڑھائی کے بعد دل سے دعا کریں، اپنی ضروریات، رزق، صحت، اولاد اور روحانی سکون کے لیے اللہ سے التجا کریں۔ تلاوت کے دوران ہمیشہ یہ نیت رکھیں کہ یہ عمل صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ دن کے بیچ میں اگر ممکن ہو تو 10 یا 15 منٹ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور سورۃ الکوثر کی تلاوت دل سے دہرائیں تاکہ دل کی تسکین اور روحانی طاقت بڑھے۔ رات کو سونے سے پہلے 5 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور دل میں شکر گزاری کریں کہ اللہ نے یہ دن گزارنے کی طاقت دی اور آپ کی نیت قبول ہوئی۔ یہ عمل مسلسل کریں، کم از کم 7 دن لگاتار، اور ہر دن اپنے دل میں یقین اور شکر رکھیں۔ یہ وظیفہ کرنے والا انسان اپنی زندگی میں آسانی محسوس کرے گا، رزق میں برکت آئے گی، اولاد اور صحت میں بہتری آئے گی اور دل سکون اور روشنی سے بھر جائے گا۔ شروع میں نتائج فوراً نظر نہ آئیں، لیکن صبر اور استقامت کے ساتھ یہ عمل انسان کے دل و دماغ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہر نیک عمل کو سنتا ہے اور اجر دیتا ہے۔ قرآن اور سورۃ الکوثر کی برکت یہ ہے کہ وہ دل کی کمزوریوں کو دور کرتی ہے، خوف اور پریشانی میں سکون پیدا کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ یہ وظیفہ ہر شخص کے لیے، چاہے وہ مشکل حالات میں ہو یا زندگی میں چھوٹے بڑے مسائل سے گزرتا ہو۔ تورات اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نیک اعمال، دعا اور شکر گزاری کی تعلیم دی ہے۔ ہر کتاب انسانیت کو برکت اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ سورۃ الکوثر کے وظیفے کی طرح تورات میں بھی نیک اعمال اور دعا کو کامیابی اور رزق کا ذریعہ بتایا گیا۔ یہ وظیفہ کرنے سے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے، روحانی طاقت بڑھتی ہے، زندگی میں آسانیاں آتی ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص اس پر مسلسل عمل کرتا ہے وہ زندگی میں سکون اور روشنی اور برکت محسوس کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں رزق کی برکت عطا فرما، ہماری اولاد اور اہل خانہ کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہر نئی ویڈیو کی اطلاع حاصل کریں تاکہ آپ ہر وظیفہ اور روحانی رہنمائی بر وقت دیکھ سکیں۔